بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نام ہے بندگی کا اور اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا، نیاز کرنے کا۔ جس حالت میں اللہ جو حکم دے اس کو پورا کرنے کا نام مومنانہ بندگی ہے۔ ہم سینکڑوں عیدیں اور دسیوں عیدیں عیدگاہ میں جا کر بڑی خوشیوں کے ساتھ منائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے، لیکن اس سال رمضان المبارک کی عید الفطر ہم اللہ کے حکم کے ہی اور اس کی مرضی کے مطابق ہی ہم گھر میں عید کی نماز پڑھنے کے پابند کیے گئے ہیں۔ اللہ کی جو مرضی ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ عید کی نماز گھر میں پڑھنا لاک ڈاؤن میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو عید کی نماز کا گھر میں کس طرح سے پڑھی جائے اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ 5-7 آدمی تو ہر مسجد میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے، لیکن گھروں میں بھی الحمدللہ ہمارے نوجوان اور بزرگ پڑھے لکھے ہیں۔ امام کے علاوہ جمعے کی نماز کے لیے جیسے 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے مقتدی کا، اسی طرح عید الفطر کی نماز میں بھی امام کے علاوہ 3 مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، اور نیت اس کی ایسی کریں گے کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب پڑھتا ہوں اللہ کے لیے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لے اور سبحانک اللہم وبحمدک پڑھ لے، پورا ثنا پڑھ لے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے اور رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ 3 زائد تکبیریں کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک اور چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ بھی ایسی کریں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ رکوع میں جانے کی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر 2 سجدے پورے کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب خطبہ عید الفطر کا سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ واجب ہے۔ اگر کوئی عید الفطر کا خطبہ نہ پڑھ سکے تو نماز عید ہو جائے گی، لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ خطبے کی جگہ آپ کوئی سورہ پڑھ لے قرآن کا تو بھی خطبہ ہو جائے گا، تو پہلا سورہ خطبہ پڑھ کے سورہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھ لے، اس میں سورہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، آپ کی عید الفطر کا خطبہ بھی ہو گیا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس وبائی مرض سے، ہمارے شہر کی، ہمارے دیش اور ملک کی، اور ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اور پوری کائنات کو اس بلا سے اور وبا سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ ہی کا دروازہ کھلا ہے، باقی سب دروازے اس وقت بند ہیں، اور یہی دروازہ رحمت کا سارے دروازے کھول سکتا ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوجوان دوستوں سے اور بزرگوں سے درخواست ہے کہ یہ وبائی مرض ہمارے شہر کو خاص طور سے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ مومنانہ جرأت کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو انتظامیہ نے پابند کیا ہے وہ ہماری صحت اور تندرستی کے لیے کیا ہے، اس لیے مساجد میں جو بھیڑ بھاڑ نہ کریں۔ جتنے لوگ بتائے گئے 5 آدمی اتنے ہی نماز پڑھنے، آپ کو گھر میں نماز پڑھنے کا
ثواب مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ملے گا، اس لیے کہ آپ کو ایک دلی روحانی کوفت ہو رہی ہے، اس کا الگ سے آپ کو اجر ملے گا، اور یہی اللہ کا حکم ہے، علماء کا فتویٰ ہے، مفتی علیہ کرام کا مشورہ ہے۔